ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਨ ਮਕਸਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਔਖੇ ਜਾਣੇ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ। ओके। ਕਿਨ ਵੈਸਾ ਅਰਮਾਨ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਢੋਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ। यार फरीदा दुखा मार मुकाया, दिल भर माई नू याद भुलाया। आया जब शुरू में आपने यूट्यूब चैनल बनाया, आप खुद ही उसको अपलोड करते हैं, खुद ही कैमरा हैंडल करते हैं, हाँ, खुद ही ये थंबनेल बनाते बड़ा हैं। अच्छा सवाल है आपका। देखें, मैंने अक्सर देखा कि आप एकदम पंजाबी में भी शुरू हो जाते हैं, सराइकी में भी शुरू हो जाते हैं, या आप तैनू भी मोहब्बत दे रंग याद आसन वे, तैनू भी मोहब्बत दे रंग याद आसन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूट्यूब का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, और यूथ जो है तकरीबन बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल बना लिए हैं, और एक रोज़गार का अच्छा मौका आ गया कि लोगों का टैलेंट सामने आ रहा है, हर बंदा अपनी कैपेसिटी में अपने टैलेंट पर काम कर रहा है। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी स्टोरी मौजूद है जो वैसे तो मौसीकार हैं, फ़नकार हैं, और हमारे शायद हमारा एक कौमी अलमिया है कि हम जो अपने माजी के हीरोज़ होते हैं उनकी कदर नहीं करते। तो जब उनको कहीं से इतनी सलाहियत नहीं मिली, पीटीवी के टाइम पे वो गाते थे, अंकल सरगम और ये बड़े बड़े लोगों के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन अब जो है पुरानी मौसीकी का जो दौर है वो थोड़ा सा मादूम हो गया। तो वो थोड़े से दिल बर्दाश्ता हो गए जब उनको कहीं से कोई इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली। तो उन्होंने इन तमाम चीज़ों को दिल पे नहीं लिया, बल्कि एक हिम्मत बांधी और अपना यूट्यूब चैनल बना लिया। और यूट्यूब चैनल इस एज में आके बनाना, चैनल तो बना लिया, लेकिन उसके लिए उनके पास टच मोबाइल भी नहीं था। एक छोटा सा मोबाइल था, उससे पहले मोबाइल चैनल बनाने से पहले उन्होंने टच मोबाइल वो ख़रीदते हैं, और फिर ना सिर्फ ख़रीदते हैं, उसको सीखते हैं कि कैसे यूट्यूब चैनल बनाना है, कैसे वीडियो बनानी है, कैसे अपलोड करनी है। तकरीबन हम में से जितने भी लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं उनको किसी ना किसी मदद की ज़रूरत होती है, और एक टीम के साथ काम करते हैं। लेकिन वो वाहिद बंदे हैं कि वो पूरी टीम खुद ही हैं, कि वो थंबनेल भी खुद बनाते हैं, आइडिया भी खुद ढूंढते हैं, फिर उसकी रिकॉर्डिंग भी खुद करते हैं, और फिर अपलोड भी खुद ही करते हैं। तो उनका कहना है कि मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं इंसानियत की आवाज़ उठा सकूं, आम आदमी की आवाज़ उठा सकूं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक नवाज़ सोकी साहब। उनसे पूछते हैं कि एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है हमारी यूथ के लिए, तो उनसे आज मिलते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मलिक नवाज़ सोकी साहब। आज उनसे पूछते हैं कि उन्होंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया और वो अकेले सारा काम कैसे मैनेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ज़्यादा बीबी की हाल है? ठीक हो? जी ठीक ठाक, आप सुनाए? अल्लाह पाक ने बड़ा एहसान है, ठीक हूँ। अच्छा सर, ये यूट्यूब चैनल का कैसे ख्याल आया? मतलब इस एज में आके टेक्नोलॉजी से वैसे इतना लगाव नहीं रहता, और आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, फिर उसको सीखा, ये क्यों, इतनी मेहनत क्यों की आपने? नहीं ज़्यादा बीबी, बात यह है कि ज़िंदगी का एक मकसद है जी। ज़िंदगी का कोई मकसद होंदा, बिन मकसद ज़िंदगी काई नहीं जी। औखे जाने दर्द किसे दा, जिस नाल किसे दे लाई नहीं। ओके। किन वैसा अरमान कबर विच ढोले ला के तोड़ निभाई नहीं। यार फरीदा दुखा मार मुकाया, दिल भर माई नू याद भुलाई नहीं। मेरा ये नहीं है। अब देखें, मैं बेसिकली गुलकार हूँ, लिखता हूँ और कंपोज करता हूँ, गाता हूँ, और अल्लाह अज़ीम की कर नवाजी से मेरी जो जो धुंधे बनाई गई हैं पीटीवी पे किसी ने नहीं ठुकराई, बड़े बड़े मौसीकारों ने अप्रिशिएट किया है, सामने है। तो ये है कि ये एक पेड़ चाल है। देखें ना, पहले किसी दौर में उत्तवे हुआ करते थे मौसीकी के लिए, जी। हमारे बुजुर्ग रखते थे। उसके बाद फिर वो कैसेट आ गया, कैसेट ने खूब अपना लोया मनवाया, फिर सीडीज़ आ गई, फिर सीडीज़ आ गई, फिर जनाब वो मेमोरी कार्ड, यूएसपी, वो नेट ते कम चला गया। तो मेरा ये मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि फिर मैं जो देखा कि यूट्यूब आ गया, यूट्यूब आ गया, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ अच्छी टेक्नोलॉजी के ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ कोई चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ सेफ हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। सीडी होई, यूएसपी होई, वो आज गई तक। सर आपके पास तो एक छोटा सा मोबाइल था, आपके मुताबिक आपके पास टच मोबाइल नहीं था, फिर आपने उसको टच मोबाइल को लिया और फिर सीखा। हाँ, वो ये था कि हालांकि मैं शुरू में जो है ना, वो टच मोबाइल से मुझे बड़ी कोफ्त हुआ करती थी, ये क्या ऐसे ऐसे करते रहते हैं, सीधा यार बटनों वाला वो लगाया। और लेकिन उस दे विच ये होया कि जदों मैं फिर ज़्यादा मेरे दिल च एक खुदा ने पता नहीं की ऐसी चीज़ भरी जी। कि मैं किसी का दुख नहीं देख सकता। मतलब जहाँ जा रहा हूँ ना, कोई किसी के साथ ज्यादती कर रहा है, मैं रोक के बीच में पंगा डाल लेता हूँ। हाँ, आपको देखा हमने, कभी आप परिंदे आज़ाद करा रहे होते हैं, कभी आप रोड पे खड़े होकर खुद ही खड़े खड़े एक स्टोरी बना लेते हैं। अब देखें, मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि किसी को अगर कांटा चुभा हुआ है तो वो निकलवा दें, तो ये है। ये भी अब मोटरवे पे मैं जा रहा हूँ, देखा है मीलों हाँ जनाब वो उसकी जंगलात तारें टूटी हुई हैं, और मैंने देखा है कि अब हर बंदे के जहन में ये होता है कि यार इधर तो कोई जंगली जानवर नहीं है, हालांकि उधर गद्दे फेर रहे हैं। उस दिन मैं जा रहा था, मतलब मैं और मागड़ साहब जा रहे थे, पता नहीं उधर पंजाब साइड पे, अब रोड में कुत्ते फिर रहे हैं यार।
تو میں نے 100-120 کی سپیڈ پہ میں نے فٹ اپنا کیمرہ نکالا اور اس کتے کی مطلب بنائی یہ فوٹیج. اب کسی کو کیا پتہ ہے 120 تو وہ ریگولر ہے نا, اس پہ 150 پہ بھی بندے جاتے ہیں. اب فیملی جا رہی ہے, ہنسی خوشی میں جا رہی ہے, اور وہ گاڑی کا لبازیاں کھائے تو کیا. کتنی مشکلات کا سامنا آیا جب شروع میں آپ نے یوٹیوب چینل بنایا, آپ خود ہی اس کو اپلوڈ کرتے ہیں, آپ خود ہی کیمرہ ہینڈل کرتے ہیں, آپ خود ہی تھمبنیل بناتے ہیں. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں آپ اگر اس کام کو نہیں سمجھتے نا, کوئی کام بھی ہے, آپ ٹرانسپورٹری, میں نے زندگی میں ٹرانسپورٹری بیس آپ کی ہے, اور میں کسی کا سہارا نہیں لیتا. اللہ کی ذات میرے مرشد پاک ہیں, ان کی نگاہ ماں پہ. سہارا نہیں لیتے, لیکن ٹیم ممبر ہوتے ہیں نا کہ ٹیم مل کے کام کرتی ہے, لیکن آپ نے ٹیم نہیں بنائی, آپ نے خود ہی سارا کچھ مینیج کرنا سیکھا. یہ کیسے سیکھا؟ دیکھیں نا, میں یہی عرض کرتا ہوں کہ یہ تو میرے اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹ. اچھا مجھ سے کئی لوگ موسیقی میں بھی یہ سوال کرتے تھے کہ آپ لکھتے ہیں, کمپوز کرتے ہیں, کتنے گھنٹے لگتے ہیں آپ کو ایک ویڈیو بنانے میں, تھمبنیل بنانے میں, اپلوڈ کرنے میں, کتنا ٹائم لگاتے ہیں اس کو پبلک کرنے میں؟ نہیں, یہ تو ویڈیو کی مطلب ایک حساب کی بات ہے. جس طرح اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ تو میں 20 منٹ میں آنے رہے گا میرا پروگرام اگر میں کروں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں نا کچھ چیزیں, پھر دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں, جو شاعری ہے یہ ہوا میں ایک شاعر اپنا خیال ڈھونڈتا ہے, کبھی ہم اور تم بھی آشنا تھے, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. پھر وہ شاعر لکھتا ہے, پھر آگے موسیقار کے پاس چلی جاتی ہے. اب موسیقار کا کام یہ ہے کہ اس کو دیکھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اچھا اب جس طرح ایک میں نے لکھا تھا, تینوں بھی محبت دے رنگ یاد آسن, جو رال کے نبھائے اے ڈنگ یاد آسن. ٹھیک ہے. اب یہ خیال میں آیا, خیال ہوتا ہے نا, اس کے بعد پھر موسیقی جو ہے یہ بھی مطلب ہوا کو کیچ کرنا ہے. تینوں بھی محبت دے رنگ یاد آسن, جو رال کے نبھائے او ڈنگ یاد آسن. اب یہ تو ہو گئی, پھر اس کو طرز دینی ہے. تینوں بھی محبت دے رنگ یاد آسن, وے تینوں بھی محبت دے رنگ یاد آسن, جو رل کے نبھائے, جو رل کے نبھائے, جو رل کے نبھائے اے ڈنگ یاد آسن, وہ تینوں بھی محبت دے رنگ یاد آسن. اب اس میں پیس چلنا ہے. دیکھیں وہ ذہن میں گھوم رہا ہے, ادھر سے ردھم گھوم رہا ہے, موسیقی پہ بعد میں کرنی ہے. ہاں وہ بعد میں, لیکن یہ میں اسی چیز پہ بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹ ہے. اور انسان کی نیت اچھی ہو, کسی کام میں بھی نیت اچھی ہو, انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. تو اب الحمدللہ آپ کا چینل بھی مونیٹائز ہو گیا, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے جو راستہ چنا تھا, جو میں نے اتنی محنت کی تھی, اس کا پھل مجھے ملنا شروع ہو گیا؟ دیکھیں بات سنیں, میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. دیکھیں میں نے ہزاروں جگہ پودے لگائے ہیں, دفتروں میں خود پودے لگائے ہیں, علاقے میں لگائے ہیں, تو میں کیا کہوں کہ ان کا پھل میں آج ہی کھا لوں؟ میں نہیں کھاؤں گا تو آنے والی نسلیں یاد کرتی ہیں. یقین مانی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جو لوگ سائے پہ بیٹھتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں یہ پودا کس نے لگایا, تو کہتے ہیں یہ نواز شوقی نے لگایا ہے. اچھا, ایک آپ کا اپنا ایک سٹائل ہے, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کہ جب آپ بولتے ہیں تو آپ کو نہیں ہوتا کہ میں اردو میں ہی بات کروں, میرے سننے والے کیا کہیں گے. آپ کو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ ایک دم پنجابی میں بھی شروع ہو جاتے ہیں, سرائکی میں بھی شروع ہو جاتے ہیں. یہ آپ کا کیا سٹائل ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں بات اندر کی بتانی ہے, مقصد یہ ہے کہ سمجھانا ہے. اب جو اردو ہے ہماری یہ قومی زبان ہے, پنجابی جو ہے ہماری یہ مادری زبان ہے ہماری. اب میں بیچ میں انگلش کے بھی لفظ بول جاتا ہوں, ٹھیک ہے جی, واٹ یا, ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے نا یہ مجھے فخر ہوتا ہے, ایک شلوار قمیض پہن کے مجھے فخر ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہ حالانکہ میری آپ کو پتہ ہے آئی جنٹری پہ دوستیاں جا رہی ہیں, لیکن مجھے اپنا ایک کلچر اچھا لگتا ہے, مجھے فخر ہے. مجھے یہ نہیں کہ میں گورا سٹائل سے, اللہ کی کرم نوازی سے میں انگلش سمجھا بھی لیتا ہوں, سمجھ بھی جاتا ہوں. اچھا سر, یہ بتائیں تھوڑا سا کہ آخر میں آپ سے کوئی میسیج لینا چاہوں گی میں یوتھ کے لیے, کہ آپ ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشنل سٹوری ہیں, کہ ہم جو ہے آج کل سہاروں پہ یقین رکھتے ہیں, شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں, محنت سے بہت گھبراتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ راتوں رات ہمیں اس کا نتیجہ مل جائے. لیکن آپ کی ایک پوری ایک کہانی کہ آپ نے ایک ٹائم اچھا گزارا ہے موسیقی میں, آپ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, لیکن اب جب ایک برا ٹائم آیا, مطلب برا ٹائم سے اس مراد کہ آپ کے ٹیلنٹ کو اس طرح سے نہیں اپریشیٹ کیا گیا جس طرح سے کرنا چاہیے, ہماری بدقسمتی ہے میں تو کہوں گی, لیکن آپ نے اس کو دل پہ نہیں لیا بلکہ اپنا ایک کام ایک نئے طریقے سے شروع کیا, تو نئے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ نئے لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے, کریں,
لیکن اچھا اس میں موسیقی میں بھی یہی تھا، شروع میں بہت بڑے آتے ہیں جی میں گلوکار بنوں گا جی، بڑے ہزاروں لوگ دیکھیں پھر آتے ہیں اور چلے میرے استاد جی کے پاس، میرے استاد جی ماسٹر صابر صاحب ہیں، اگر ان کا نام نہ لوں تو یہ موسیقی میں، تو وہ ادھر بھی ان کے پاس بھی بڑے اسٹوڈنٹ آتے تھے کہ جی ہم نے سیکھنا ہے، واجہ سیکھنا ہے، طبلہ سیکھنا ہے، بس ہفتے بعد نہیں یار یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ تو بڑا اس کے ساتھ ٹائم لگانا پڑے. تو اللہ کی کرم نوازی سے میرے استاد جی جو ہے نا مجھے پہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں سوکی صاحب آپ کا کیا بات ہے، آپ گھبراتے نہیں ہیں. میں کسی فیلڈ میں بھی نہیں گھبرایا. وہ جو خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک کہتے ہیں. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے، دیکھیں نا وہ ٹھیک کہتا ہے. اب دیکھیں آپ اسٹرگل کر رہی ہیں، آپ نے چینل بنایا ہے، اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ ایک دم کہیں جی کہ مجھے تو ڈالر ہی ڈالر آئیں، یہ نہیں ہوتی. دیکھیں میں آپ کو ایک میسج دیتا ہوں، بچہ ہوتا ہے اس کو 12 18 سال 20 سال 25 سال تک وہ ایجوکیشن کرتا ہے، اس کے ماں باپ کتنی فیسیں دیتے ہیں. اب انسان یہ سوچ لے کہ میں تو ہفتہ ہو گیا اسی کام پہ ہوں اور اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا، جی تو میں تو یہ فخر کام ہے. دیکھیں اپنی نیت ٹھیک رکھو، باقی اللہ پہ چھوڑ دو. میرا ایک مشن ہے، عبدالستار ایدھی کو میں کیا کہوں، اس کے بعد طارق عزیز، انکل سرگم ہمارے پیارے دوست تھے، اللہ ان کو جنت دے، فاروق قیصر صاحب. جی جی اچھا پھر جب میں ہمارے علاقے میں تو کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا نا کہ ہمارا لڑکا بھی کوئی پی ٹی وی پہ، اس وقت تو پی ٹی وی ہوتا تھا. تو جب میں پی ٹی وی پہ پہلی دفعہ گیا ہوں تو حیرانگی کہ وہ گاؤں میں ایک ہی چینل ہوتا تھا، تو وہ پگڑ مچ گئی، وہ نواز سوکی تو آج ٹی وی پہ آیا ہوا تھا. تو پھر میں نے ٹی وی پہ اپنی مرضی کا کام کیا ہے. میں نے ان کو بھی کہا کہ دیکھیں میرے کام میں غلطی ہو مجھے بتا کہ سکیں. آپ نے محنت کی اور ہمت نہیں چھوڑی. اپنے کام پہ آپ کو اعتماد ہونا چاہیے. اپنے آپ اور ایک میسج اور دوں گا، دیکھیں آپ کام کے پیچھے مت جاؤ، کام آپ کے پیچھے آئے. آپ میں اتنا ٹیلنٹ ہونا چاہیے. ہاں دیکھیں نا آپ کوئی کام کر رہے ہیں نا تو آپ سفارش ڈھونڈ کے ایک آدھ دفعہ تو آپ کی سفارش چل جائے گی کسی فیلڈ میں بھی، لیکن آپ کو کام ہی نہیں آتا. جی سر، تو پھر تھینک یو سو مچ سر ٹائم دینے کا. یا آپ نے جو آخر میں میسیج دیا ہے کہ سفارش پرچی پہ نہیں آنا چاہیے، اپنی محنت سے آنا چاہیے. تو ناظرین آج آپ نے ملک نواز سوکی صاحب کی باتیں سنی اور یقیناً یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے اور ایک موٹیویشنل سٹوری ہے کہ انہوں نے آخر میں بہت اچھا میسیج دیا ہے کہ پرچی ایک بار تو چلتی ہے لیکن بار بار نہیں چلتی. اپنے آپ کو منوانا چاہیے، اپنے ٹیلنٹ کو منوانا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے. جس بھی فیلڈ میں آپ، ضروری نہیں کہ آپ شوبز کی فیلڈ میں ہیں، میڈیا کی فیلڈ میں، جس فیلڈ میں بھی آپ جہاں بھی ہیں آپ کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے. شارٹ کٹ کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے لیکن مستقل نہیں ہوتا. تو ملک نواز سوکی صاحب نے آج ہمیں اپنی سٹوری بتائی کہ انہوں نے کس طرح سے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا، کہ خود ہی وہ سب کچھ کرتے ہیں اور جن کو کچھ بھی نہیں پتا تھا موبائل سیکھا اس کے بعد. تو یقیناً ینگ نسل کو جو ہے ان سے ایک اچھا میسیج ملا ہوگا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ محنت کی طرف فوکس کریں، لیکن ہمارا آج کل مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ ہم تھوڑا سا محنت سے گھبراتے ہیں، شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. اس میں میں بھی شامل ہوں، تمام یوتھ شامل ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ راتوں رات ہمیں رزلٹ ملے، لیکن رزلٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کچھ وہ تھوڑی دیر میں ملتا ہے. آپ محنت کرتے رہیں اور جب چاند چڑھتا ہے تو سب کو نظر آ جاتا ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.